اس ملک میں جب انگریز آیا، ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے تاریخ کو جڑ مڑ سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت انگریز اس ملک میں آیا، اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ پوری دنیا کا 30% جی ڈی پی مسلمان، 30 جی ڈی پی تھی۔ یعنی ہندوستان میں جس وقت انگریز آئے اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی کتنی تھی؟ 30 اور آج 3 بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو ہماری جی ڈی پی 30 تھی، یعنی پوری دنیا کی دولت کا 30% حصہ ہندوستان کے اندر میں پایا جاتا تھا، صرف ہندوستان میں۔ اور جب وہ یہاں سے گیا تو ہماری جی ڈی پی 7 تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک ہماری جی ڈی پی کبھی بھی 3، 4 اور 7 سے اوپر نہیں بڑھی، وہ ہمیں لوٹ کر چلا گیا۔ مگر ایک بات بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ پوری دنیا کو لوٹ کر گئے، پوری دنیا کے مال کو لوٹا، پوری دنیا سے انسانوں کے ذہن و دماغ سے اخلاق کو ختم کیا، ان کے ذہن و دماغ سے ایمان اور اسلام اور مذہب کو کھرچ کر نکالنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تہذیب کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جن چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں، جن تھیوریز سے وہ پریشان ہو چکے ہیں، جن اخلاق جس فیشن سے وہ تھک چکے ہیں، جس خاندانی نظام کی تباہی سے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، خودکشی کرنے پر آمدہ ہے، ان تمام چیزوں کو، اس ایکسپائری ڈیٹ اور آؤٹ آف ڈیٹ تہذیب کو ہمارا نوجوان آج اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جاپان میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں کا خود یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2050 تک اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر پائے جائیں گے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے جس تہذیب کو 300 سال صرف پیسے کے پیچھے اور کرسی کے پیچھے دوڑ کر وہ تھک چکے ہیں، وہ تہذیب مادی تہذیب ہے۔ اس تہذیب میں صرف ظاہری طور پر اچھائی نظر آ رہی ہے مگر وہ اندر سے کھوکھلی تہذیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے، اسٹیٹس اور عزت کے بڑھانے سے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون اگر ملتا ہے انسان کو تو اس وقت ملتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط ہو، اور اللہ سے اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ صرف اس کو محفلوں میں پڑھ دیا جائے اور کسی میت کے اوپر اس کی تلاوت کر دی جائے، نہیں، اسے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔